اسلام نے ہمیں ایک تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ یہودی بھی دیکھ کے مسلمانوں کو شرما جاتے ہیں۔ یہ اپنی روایات چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنی تہذیب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنا تمدن چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، خوشیاں غمیوں کے طریقے، ہر چیز میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ہم اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح یہودی عیسائی گو کے بل میں گھسے ہوں گے، اے مسلمانوں تمہاری بھی حالت یہ ہوگی کہ تم بھی گو کے بل میں گھسنا چاہو گے۔ اگر اس وقت کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو مسلمان اس قدر مشابہت میں نکل جائیں گے کہ وہ بھی اپنی والدین کے ساتھ جو ہے اس قسم کی حرکتیں انجام دے لیں گے۔ آج والدین کے ساتھ جس قدر یہود و نصارہ کا رویہ ہے، انہیں اولڈ ہاؤس داخل کر دیا جاتا ہے، انہیں اپنے گھر سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے اور انہیں سزائیں دی جاتی ہیں۔ آج مسلمان معاشرے کے اندر بھی اس قسم کی رپورٹیں، اس قسم کی خبریں شائع ہو جاتی ہیں۔ آج مسلمان بھی اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھرتی کروا دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں پیٹتے ہیں اور انہیں سزائیں دی جاتی ہیں۔ آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے روز اس کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر اس کی مشابہت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، اہل علم کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، تو قیامت کے روز یہ علماء کے ساتھ ہوگا، اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، دینداروں کے ساتھ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر مشابہت اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا غیر مسلموں کے طریقے پہ ہے تو پھر یہ اپنا انجام کی خیر منائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔